ناظرین، پشتو زبان میں سب سے زیادہ شہرت پانے والے شاعر کا نام رحمان بابا ہے۔ رحمان بابا کی شہرت اس کی آفاقی شاعری ہے، جسے ہر زبان، ہر محقق، ہر مستشرق اور ہر کام کرنے والے نے پشتو کے بارے میں پسند کیا ہے۔ پشتو زبان کے اس شاعر کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر گھر میں پہچانے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا کوئی گھرانہ نہیں ہوا اس کی پیدائش کے بعد آج تک کہ رحمان بابا کے نام سے واقف نہ ہو۔ جہاں تک مستشرقین نے اس زبان پر کام کیا تو سب سے پہلے آپ کی شاعری کا انتخاب کیا، سب سے پہلے آپ کے شعروں کا ترجمہ کیا۔ تو صحیح معنوں میں اگر ہم نظر ڈالیں تو اشاعت کی دنیا میں 200 سال کے قریب کا زمانہ بنتا ہے کہ رحمان بابا اپنی حیثیت شائع شدہ مواد کے ذریعے مشہور ہوئے، عوام تک پہنچے۔ اس سے پہلے یہ 200 سالوں سے بھی پہلے، یعنی اپنی زندگی میں فوتگی کے بعد رحمان بابا کی شاعری کو جو شہرت ملی، وہ ہر گھر میں اس کا دیوان قلمی نسخے کی صورت میں ہونا کم از کم یہ ایک ناگزیر وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ہر کوئی اس کے اشعار سنتے تھے، پھر اس کو دہراتے تھے۔ سب سے زیادہ اس کو شہرت دینے میں علماء نے کردار ادا کیا۔ ہر عالم نے اپنی تقریر میں اس کا حوالہ دیا۔ یہ اور بات ہے کہ شعر اس کا ہو یا نہ ہو، لیکن نام رحمان بابا کا ہی لیا کرتے تھے۔ تو یہ شہرت اس کی اتنی آفاقی ہوئی کہ ہر جگہ تک ان کا نام پہنچا۔ سب سے پہلے جو کام ان کی زندگی پہ ہوا، پہلے تو ہم نے ان کی شاعری ہی کا مطالعہ کیا۔ رحمان بابا کو شہرت اس کی شاعری نے دی، اور رحمان بابا اپنی زندگی میں جس طرح ہمارے محققین نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ رحمان بابا اپنی زندگی میں کوئی ویلیو نہیں رکھتے تھے، معاشرہ کے اندر لوگوں سے دور رہتے تھے، ایک ملنگ مزاج نما حیثیت رکھتے تھے اور ملنگ کی حیثیت سے زندگی گزارتے تھے، فقیر کی حیثیت سے زندگی گزارتے تھے، دنیا و مافیہا سے بیزار حیثیت گزارتے تھے۔ تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ لوگوں نے اسے اپنے گاؤں میں رہنے بھی نہیں دیا۔ یہ لکھا گیا ہے محققین کی طرف سے۔ جتنا ہم ان کی شاعری پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس سے مختلف اندازے لگانا یہ عام سی روٹین کی بات ہے۔ یہ اردو ادب میں بھی ہوا ہے، یہ انگریزی میں بھی ہوا ہے، فارسی اور عربی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب شاعر کی زندگی اور بایوگرافی دستیاب نہ ہو تو پھر یہ اندازے لگانا یہ ان کی شاعری کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ بہت سارے محققین نے اس حوالے سے پھر کام بھی کیا، کچھ روایات اکٹھی کی، لیکن سب کو صحیح معنوں میں اس کو جانچنے کے لیے جب اندازہ لیا گیا تو بہت ساری فرضیات اس میں شامل کی گئی تھی، جس پر یقین کرنا آج کل کے جدید دور میں محقق کا کام نہیں، بلکہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ رحمان بابا کی شاعری میں دیوان میں شامل غزلیں، غزلوں کے اندر اشعار، غزلوں کے اندر کچھ مقطع اتنے اضافہ یا الہاقی صورت میں ملتے ہیں کہ یہ رحمان بابا کے تو نہیں، جن قلمی نسخوں کے ساتھ ان کا موازنہ کیا گیا ہے کسی میں اس کا ذکر نہیں۔ لیکن جب زمانہ اس طرف ہماری طرف چلا آتا ہے تو اس کے کچھ قلمی نسخوں میں اشعار دستیاب ہوتے ہیں۔ یعنی رحمان بابا شہرت رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ شاعر بھی شعرا آفاق شاعر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کی شاعری میں فنی اعتبار سے کوئی عیب نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے، پشتو غزل کو جتنی خوبصورتی رحمان بابا نے دی یہ کسی اور شاعر کے حصے میں نہیں آئی، اور جتنا لوگوں نے اسے جانچا اور سمجھا یہ پھر کسی کی حصے میں نہیں آئی یہ شہرت۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس شہرت سے اس کی حیثیت کو تھوڑا سا نقصان یہ پہنچا کہ دوسرے اشعار جو رحمان بابا کے نہیں تھے وہ بھی ان کے ساتھ ملحق ہو گئے، اور لوگوں نے ان کی الہاقی اشعار کو اتنا دہرایا کہ آج کل اس سوشل میڈیا کے دور میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے شعر لیے جاتے ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ رحمان بابا کا نام لیا جاتا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں رحمان بابا کو ان لوگوں تک بھی پہنچاؤں جن کا پشتو زبان سے کوئی تعلق نہیں لیکن رحمان بابا کا نام سنا ہو اور اس بارے میں ان کی بایوگرافی کے متعلق جاننا چاہتے ہو۔ تو ایک چھوٹی سی نشست کا ارادہ ہے، آہستہ آہستہ ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو وہ بھی آپ سے اردو زبان میں شیئر کرتا رہوں گا۔ رحمان بابا
اصل میں عبد الرحمن نام رکھتے ہیں، اور سڑبن میں مومند قبیلہ ہے، اس کی ایک ذیلی شاخ ہے دویزئی، پھر اس کے اندر جو ایک ذیلی شاخ ہے ابراہیم خیل کہا جاتا ہے۔ رحمان بابا مومند میں ابراہیم خیل شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ پشاور کی پرانی آبادی کے مطابق اس زمانے میں اس کے گاؤں کا نام بہادر تھا۔ بہادر گاؤں رحمان بابا کے زمانے میں پشاور سے کچھ میل کے فاصلے پر ہوا کرتا تھا۔ آج کل پشاور کی آبادی دیکھ کر یہ گاؤں جو ہے یہ شہر کی صورت اختیار کر گئے آس پاس کے سارے، تو آج کل یہ پشاور شہر میں ہی آتا ہے۔ اس زمانے میں یہ گاؤں کی شکل اختیار رکھتا تھا۔ رحمان بابا کی پیدائش کے بارے میں بھی ہمارے محققین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پٹ خزانہ ہماری ایک مشہور کتاب ہے، اس نے 1042 ہجری اس کی تاریخ پیدائش لکھی، جو 1633-34 کے برابر آتی ہے۔ اس کے بعد بہت سارے محققین نے اس تاریخ کو رد کیا یا نہیں مانا، بلکہ اپنی طرف سے مفروضوں کی بنیاد پر تھوڑا سا 10-20 سال مزید اس طرف لے آئے، یعنی 1634 سے 54 تک اس کی زندگی اور پیدائش کے بارے میں لکھا۔ لیکن صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو پٹ خزانہ کی جو بات ہے وہ بڑی کنفرم ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں رہتی۔ اس کی چند وجوہات ہے جو آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کہیں ان کے دیوان میں ان کے والد کا نام نہیں آیا، لیکن ہمارے محققین روایتی انداز میں پوچھ کر یہ بتاتے ہیں کہ رحمان بابا کے والد کا نام عبدالستار تھا۔ عبدالستار مومند قبیلے کے خان ہوا کرتے تھے، امیر گھرانہ تھا، کہتے ہیں کہ قبیلوی لحاظ سے بڑی حیثیت رکھتے تھے۔ والد کی فوتگی کے بعد رحمان بابا کو بڑے ہونے کی حیثیت سے اپنے والد کا جانشین ہونا تھا، لیکن فقیرانہ مزاج رکھتے ہوئے اس نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا، بلکہ اپنی درویشی زندگی کو ترجیح دی۔ کچھ دوستوں نے لکھا ہے کہ اس کے ایک بھائی تھے، عزیز خان نام تھا، وہ اس کی جگہ سردار بنے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عزیز خان اس کے بھائی نہیں بلکہ قریبی رشتہ دار ہے، کوئی ہے، لیکن اپنی شاعری میں رحمان بابا نے اس کا نام لیا ہے، اسے خان کہا ہے اور اپنے آپ کو ملنگ و فقیر کہا ہے کہ ملنگ اور فقیر اور ایک خان کی زندگی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، بس اتنا ہی بتایا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ بات کنفرم ہے کہ رحمان بابا اپنے قبیلے کے معتبر گھرانے میں شمار ہوتے تھے، لیکن اپنے مزاج کی وجہ سے اس نے کبھی ایسی حیثیت اختیار ہی نہیں کی جس سے دنیاوی زندگی کو ترجیح ہو، یعنی اس کی نظر میں دنیا کی زندگی، اس کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں تو شاعری میں ہی اس نے دنیا کی زندگی کو کچھ نہیں سمجھا کہ یہ عارضی گھر ہے اور اس عارضی گھر کی جو ہے خوبصورتی اور آرائش نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کی زندگی میں بہت سارے قصے جو ہے دیوان میں پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی تنگ دستی کا ذکر بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس نے اپنے ایک نہیں بہت سارے گھرانوں کا نام لے کے، یعنی ایسا کہا ہے کہ میرے بہت سارے گھر ہیں، ہو سکتا ہے بھائیوں کے گھر کا کہا ہو، چچا لوگوں کے گھر کا کہا ہو، یا اپنے اور قریبی رشتہ داروں کا گھر جو علیحدہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، تو کہتا ہے کہ میرے ہر گھر میں میرے ایسے مریضوں کا تعداد بے شمار ہے جن کا علاج کرنے سے قاصر ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے چارہ جوئی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ زیادہ گھروں کا ذکر یا مریضوں کا ذکر ان کی اپنی ہی شاعری میں پایا جاتا ہے، اپنی تنگ دستی کا ذکر ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے۔ پٹ خزانہ نے جو ہمارے ہاتھ لگی ہے، جو کتاب، جو نسخہ ہمارے ہاتھ آیا، اس میں رحمان بابا کی فوتگی کا سال 1118 ہجری لکھا گیا ہے۔ اس سے تھوڑا سا شک پیدا ہوا، کاتب کی غلطی تھی جو 1128 کے بجائے 1118 لکھتے ہیں، یعنی 28 کو 18 لکھ لیتے ہیں، 10 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ ہمارے ایک محقق دوست محمد خان کامل صاحب نے رحمان بابا کی زندگی پر ایک بہترین کتاب لکھی، اس میں موصوف نے لکھا تھا کہ رحمان بابا کی جو فوتگی کا سال ہے 1118 پٹ خزانہ کے حوالے سے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ رحمان بابا کے دیوان میں گل خان اور جمال خان کا واقعہ پایا جاتا ہے جو 1123 کے لگ بھگ پیش آیا تھا۔ مغل کی کتابوں میں یہ تاریخ درج ہے، تو یعنی 5 سال مزید اس طرف لے آئے، اس میں گل خان اور جمال خان یہ
سارا قصہ اس کا بیان کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا تھا، جو ظلم ان کے ساتھ ہوا تھا، اور رحمان بابا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اپنی شاعری میں اس کا ذکر کیا ہے، نام لے کے ذکر کیا ہے۔ تو یہ بات کنفرم ہوئی کہ 1118 کا جو سال لکھا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، 1123 تک بات آتی ہے۔ پھر ہمارے ہاتھ اس کی شاعری کے متعلق یا اس کی زندگی کے متعلق ان کا ایک شاگرد، ان کا دیوان کا قلمی نسخہ ہاتھ لگتا ہے، جس کا ذکر پٹ خزانہ نے بھی کیا تھا۔ یونس نام ہے، خیبر میں رہتے تھے، یونس خبری قبیلے کے لحاظ سے مستقل تھے۔ یونس خیبری کے متعلق پٹ خزانہ نے لکھا کہ رحمان بابا کے شاگرد ہے۔ جب ان کا دیوان دستیاب ہوا قلمی صورت میں تو ہمیں ان کا پورا مرثیہ ملا، یعنی یونس نے اپنے استاد رحمان بابا کا مرثیہ کہا، اور اس مرثیے کو تاریخی اعتبار سے 1128 میں اس کی فوتگی کا سال ذکر کیا ہے، اور یہ میں نے اپنی علیحدہ پشتو لیکچروں میں 3 حصوں میں کہ رحمان بابا کب فوت ہوئے ہیں، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، یہ پشتو زبان میں دستیاب ہے، آپ اس تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک استاد کی رہنمائی میں 3 ذریعوں سے اس کو حل کیا ہے، یعنی یہ بات کنفرم ہو گئی کہ رحمان بابا 1128 کو ہجری حساب سے فوت ہوئے تھے، جو 1716 یا 17 کے لگ بھگ بنتا ہے۔ اب زندگی میں اگر ہم دیکھیں، یہ مرثیہ تو دستیاب ہوا، یہ دیوان شائع ہوا یونس خیبری کا، اس پر اعتراضات بھی ہوئے، لوگوں نے بہت شک کی نگاہ سے دیکھا اسے۔ بہرحال جو باتیں پٹ خزانہ نے لکھی وہ اسی دیوان میں دستیاب ہو گئی، جو پٹ خزانہ کی تصدیق بھی کی اور اس دیوان کے اس کے شاگرد ہونے کی تصدیق بھی کی، اور رحمان بابا کا ذکر بھی زندگی کے حوالے سے 10 سال مزید بڑھا۔ اب اگر ہم دیکھیں رحمان بابا کا یہ کلیات کی شکل میں یہ دیوان ہے، یہ کتنی ہے؟ اس میں صرف غزلیں ہیں۔ رحمان بابا نے اپنی شاعری میں صرف غزلیات لکھی، یعنی میری حساب کے مطابق اس کی غزلیں جو ہیں 379، یعنی 380 غزلیات لکھی ہے۔ ایک مخمس نظم ہے، ایک مسبن نظم ہے، اور اس کے علاوہ رحمان بابا کی دیوان میں کچھ نہیں پایا جاتا۔ سب سے آخر میں جو دستیاب ہوا یا شائع ہوا وہ اس دیوان کے مطابق یہ تعداد میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس سے جو پہلے شائع ہوئی ہیں کتابیں اس میں یہ حساب بھی کم ہے، غزلیات کی تعداد بھی کم ہے۔ پشتو زبان میں مخزن الاسلام کے بعد سب سے زیادہ قلمی نسخے جو اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ رحمان بابا ہی کا دیوان ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو محمد اللہ خلیل صاحب اور نمروز قیس صاحب نے سب سے آخری دیوان رحمان بابا کا بڑی تحقیق کے بعد شائع کیا ہے، اس کے مطابق رحمان بابا کے 51 سے 53 قلمی نسخوں کا ذکر ملتا ہے، یعنی رحمان بابا کے اس وقت دنیا میں 50 سے زائد قلمی نسخے دستیاب ہے بقول موصوف جنہوں نے ان پر کام کیا۔ میری نظر میں یہ تعداد بہت کم ہے، وجہ بتاتا ہوں۔ میں نے اپنی تحقیق میں ایک کتاب لکھی، پشتو زبان کے 1400 کے قریب کاتبان کا ایک تذکرہ لکھا، جس کی پہلی جلد یہ ہے۔ اس جلد میں نے رحمان بابا کے 35 قلمی نسخے ایسے بتائے ہیں جن کے کاتبان کے نام دستیاب ہے۔ چونکہ میرا کام کاتبان پر تھا، لہٰذا مخزن الاسلام کے بعد سب سے زیادہ کاتبان جو مجھے ملے وہ رحمان بابا دیوان ہی کے ملے، یعنی 35 نسخے 35 کاتبان نے کتابت کیے اور اس میں اپنے نام درج کیے۔ یہ جو نام درج نہیں ہے تو اس حساب سے تو 20 اور ہے، لیکن میری نظر میں یہ کم ہے۔ اب اس حیثیت سے رحمان بابا واقعی بھی بڑے شاعر ہیں۔ رحمان بابا کی شاعری کو آسان فہم کہا جاتا ہے، یعنی اتنے مشکل الفاظ کا انتخاب کبھی کیا ہی نہیں، اس میں تمام الفاظ سادہ، روانی اور سلاست سے بھرپور، اور کمال کے شاعر ہے۔ فن شاعری سے اتنے واقف ہے کہ ان کی 380 غزلوں میں ایک بھی غلطی نہیں ہے، یعنی اس کو فنی حوالے سے بھی دیکھا گیا ہے، جانچا گیا ہے۔ جتنا شعر میں سمجھتا ہوں عروض کے لحاظ سے اور پشتو بہر کے لحاظ سے، تو رحمان بابا کی شاعری میں فنی عیوب بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ہمارے ایک محقق عبدالکریم بریالی صاحب نے اپنی 30-40 سالہ تحقیق کے بعد ایک کتاب شائع کی رحمان بابا کی کلیات والے متن کے حوالے سے، یعنی شاعری کا جو متن ہے اس میں کتنی ملاوٹ ہوئی ہے، یہ کتاب ہے۔ اس میں موصوف نے لکھا ہے کہ 30 سے زائد ایسے
مقطع رحمان بابا کی شاعری میں پائے جاتے ہیں جو رحمان بابا کے نہیں ہیں، ایسی غزلیات بھی پائی جاتی ہے جو رحمان بابا کے نہیں ہے لیکن ان کی شاعری میں، ان کے دیوان میں دستیاب ہے، ایسے اشعار بھی پائے جاتے ہیں جو ان کی غزل کے ساتھ الہ کی صورت میں لگائے گئے ہیں۔ اب یہ کاتبان نے لگائے، زمانے نے لگائے، یہ پتہ نہیں چلتا، لیکن جو کتابت ہوا نسخہ اس زمانے میں، زمانے کے اعتبار سے ایک نسخے میں ہوتے ہیں، دوسرے میں نہیں ہوتے۔ ایک تحقیق کے مطابق رحمان بابا اگر 1128 کو فوت ہوئے تو 1143 میں یعنی 18 سال بعد اس کی فوتگی کے بعد ایک قلمی نسخہ اس کا آج بھی دستیاب ہے جو کندہار میں ہمارے ایک دوست ہے حمداللہ صاحب اس کے ہاں پڑا ہے، اور دوسرا نسخہ جو کندہار میں علامہ عبدالشکور رشاد کے ساتھ ہوا کرتا تھا، وہ پھر ہمارے ایک بہت بڑے شاعر جو خوشحال خان خٹک کے پڑھ پوتے تھے، انہوں نے لکھا کامگار خٹک۔ یہ نسخہ جو ہے صاحب کے نسخے سے 4 سال بعد میں لکھا گیا، یعنی 1147 ہجری میں۔ تو یہ دو قدیم نسخے جو ہمیں اس وقت دستیاب ہیں، ان پہ تاریخ کا ذکر موجود ہے، رحمان بابا کی فوتگی کے تقریباً 18 اور 20 سال بعد لکھے گئے۔ اس کے مطابق جو ہے بہت ساری شاعری میں الہ کی صورت میں اشعار پائے جاتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ رحمان بابا کا دیوان 1843 میں انتخابی صورت میں انگریزوں نے سب سے پہلے یہاں انتخابی شکل میں شائع کیا تھا، یعنی کچھ اشعار ان کا انتخاب کر کے 1843 میں یہ شائع کر کے اس کو شہرت دوام ملی تھی۔ یہ دیوان جو ہے رحمان بابا کا، یہ چھوٹا سا دیوان میری تعداد کے مطابق 65 مرتبہ شائع ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ، یعنی 65 مرتبہ سے مراد بہت سارے ادارے، اس میں اگر 60 سے زائد ادارے اور دکان والے جو تاجر لوگ ہیں انہوں نے شائع کیے۔ یہ کلکتہ سے، بمبئی سے، دہلی سے، پشاور سے، لاہور سے، لندن سے، کئی جگہوں سے رحمان بابا کی شاعری جو ہے وہ شائع ہوئی۔ تو ان 200 سالوں میں اشاعت کی دنیا میں رحمان بابا کی شاعری نے قدم رکھا اور یہ ہر ایک کے گھر تک آسانی سے پہنچا۔ یہ بات اس کی شاعری کی شہرت کا ذریعہ بنی۔ 1843 سے لے کر آج تک 2017 اور 18 تک یہ دیوان کئی بار شائع ہوا ہے، اور اس کے اردو ترجمے ہوئے ہیں، صرف ترجمہ نہیں بلکہ ترجمے انگریزی ترجمے ہوئے ہیں، فارسی میں ہوئے ہیں۔ تو رحمان بابا کی شاعری کا انتخاب اور ترجمہ دیوان کی شکل میں بھی ہوا ہے اور انتخاب کی شکل میں بھی ہوا ہے۔ وجہ شہرت، شروع میں نے یہ بات کہی تھی کہ آسان الفاظ ہے، عام فہم ہے، ہر ایک کو سمجھ آنے والے باتیں کی ہے۔ موضوع کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو آپ نے دنیا اور مافیہا کے ساتھ محبت نہ کرنے کی تلقین کی ہے، اس کو ایک عارضی گھر کہا ہے۔ پہلی بات، کچھ لوگ اس کو صوفی شاعر کہتے ہیں، لیکن رحمان بابا 100% صوفی شاعر نہیں ہے۔ ہمارے ایک محقق نے روشانی تحریک پر ایک کتاب لکھی، اس نے اپنے اس تحقیق میں یہ ثابت کیا ہے کہ رحمان بابا روشانی تحریک کے پیروکار تھے۔ جس طرح روشانی تحریک کے دوسرے شعراء تھے، ان کی شاعری میں بھی وہی ثبوت پیش کیے ہیں۔ چلو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ رحمان بابا صوفی شاعر تھے اور روشانی تحریک سے وابستہ تھے، لیکن ان کی ساری شاعری جس طرح روشانی شعراء ہوتے تھے، ان کی ساری شاعری میں تصوف کا رجحان تھا، لیکن رحمان بابا کی شاعری میں یہ رجحان اتنا نہیں ہے۔ رحمان بابا کی شاعری میں مجازی عشق بھی پایا جاتا ہے، رحمان بابا کی شاعری میں حسن کا استدلال بھی موجود ہے۔ رحمان بابا نے حسن کو بہت تعریفوں میں بیان کیا ہے، مختلف۔ رحمان بابا نے اپنی زندگی میں اپنے دیوان کو مرتب کیا، یہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں یعنی مرکہ ہے، زیادہ تر حیثیت ناسیحانہ رنگ میں، زیادہ تر رنگ شاعری کا ناسیحانہ رنگ میں۔ رحمان بابا کی اکثر شاعری نصیحت کے حصے میں آتی، یعنی زیادہ تر نصیحت یہ کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، یہ عارضی گھر ہے، اس سے قائم نہیں رہنا، تو اس کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو نہیں جوڑنا۔ اگر اسی کے ساتھ جڑے رہے تو ہماری زندگی بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تصوف کے بارے میں بھی ان کے اشعار کا بہترین انداز پایا جاتا ہے۔ زندگی کو، دنیا کو جس انداز سے انہوں نے بیان کیا، کمال اور مزے کی بات یہ ہے، آپ کے ساتھ شیئر کروں، رحمان بابا کی شاعری میر درد کی شاعری کے بالکل برابر ہے، لیکن میر درد رحمان بابا کے بعد گزرے۔ جہاں تک جتنا میں سمجھتا ہوں تو میر درد نے رحمان بابا کو نہیں پڑھا،
لیکن جس اعتبار سے موضوع اعتبار سے دنیا کو دیکھا، جو بات میر درد نے کہی وہ بات میر درد سے پہلے رحمان بابا کی شاعری میں بھی پائی جاتی ہے۔ مثلا میر درد کہتے ہیں درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے اور کدھر چلے۔ رحمان بابا کہتے ہیں خبر نیم چیرا وستم لکما بیا میں کم طرف تا استوی چدرما۔ تو ایک ہی موضوع کا ایک ہی ترجمہ شدہ رنگ میں شاعری پائی جاتی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میر درد نے رحمان بابا سے لی ہوگی یہ بات، لیکن موضوع چونکہ ایک ہے تو اس طرح بہت سارے اشعار جو ہے شعراء کے ایک جیسے مل جاتے ہیں۔ اب اس شہرت کی وجہ سے رحمان بابا فنی اعتبار سے بھی بڑے فن کے ماہر، پشتو غزل کو جو جلا بخشی، جو خوبصورتی بخشی، جو آرائش بخشی، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ غرض یہ ہے کہ رحمان بابا کی زندگی مفروضوں پر جتنی قائم ہے، جتنے ان کے ساتھ باتیں جو ہے وہ جڑی گئی ہے، اس پر تحقیق ابھی تک ہو رہی ہے، اور یہ بات کنفرم کرنے میں بھی کافی وقت لگے گا کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے۔ سب کچھ روایتی انداز میں رد بھی نہیں کر سکتے اور سب کچھ روایتی انداز میں قبول بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا تحقیق کے دروازے کھلے ہیں۔ رحمان بابا کے دیوان میں اگر صحیح معنوں میں جائزہ لیا جائے تو شاہجہان کا ذکر بھی موجود ہے، اس کے بیٹے کا ذکر بھی موجود ہے اورنگزیب کا، اور شاہ عالم اول کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 1657 سے 1707-8 تک یہ زمانہ رحمان بابا کی شاعری کا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے ان 3 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا اور اپنی زندگی میں گل خان اور جمال خان کے گھروں کو جلتے ہوئے دیکھا، یہ سب انہوں نے نوٹ کیا۔ یعنی اس اعتبار سے رحمان بابا حالات کا نقشہ بھی بڑے اچھے انداز سے کھینچتے ہیں، ایک اپنے وقت کے عکاسی کرتے ہوئے انعکاس کی شکل میں ہمیں بہترین مرکز ساز نظر آتے ہیں۔ اپنی تاریخ، اپنے حالات کی جو انہوں نے منظر کشی کی ہے، اس اعتبار سے رحمان بابا تاریخی حیثیت بھی رکھتے ہیں، لہٰذا رحمان بابا کو ایک موضوع کے اندر جو ہے سمیٹنا یہ بات مشکل لگتی ہے۔ رحمان بابا کی شاعری کے مختلف پہلو ہیں اور اس کو اجاگر کرنا نئے محققین کا کام ہے، جس پر بہت سارے شعراء اور محققین نے کام بھی کیا ہے۔ مزید بھی اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ رحمان بابا کی زندگی مزید جو ہے ہمیں ظاہر ہو اور ہمیں اور بھی قریب ہو۔ سب سے اہم ضرورت جو میں محسوس کرتا ہوں اور ہمیشہ پشتو زبان میں یہ تکرار کرتا ہوں کہ رحمان بابا کی شاعری کا متن ایک ہونا چاہیے جس پر میں اپنی حیثیت سے کام کرتا ہوں، اور وہ ویڈیو کے ذریعے کرتا ہوں، میرے ساتھ اور سورسز نہیں ہے، لہٰذا اکیڈمیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رحمان بابا کا دیوان جو شائع شدہ شکل میں، اس میں الہاقی شکل میں بہت سارے شعر پائے جاتے ہیں، ان کی صفائی ہو، اور رحمان بابا کا ٹیکسٹ جو ہے وہ صحیح معنوں میں رحمان بابا سے ہی متعلقہ ہو۔ جن لوگوں نے ان میں اپنی طرف سے تصرف کیا ہے اس کا خاتمہ ہو اور دیوان کی صفائی ہو جائے۔